میں نے رجسٹریشن آفیسز کے بارے میں بات کی کہ جی آپ نے کچھ ایسا سین کیا اسلام آباد میں چلا رہا ہے، اسلام آباد گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکس۔ السلام علیکم جی، دس می اسرار، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ولاگ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میرا یہ ولاگ دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ یہ ولاگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج اسرار ولاگ کو فالو کیجیے گا۔ آج کا ولاگ ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی ٹاپک کوئی نہ کوئی ایشو لے کے آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن آج کا جو ایشو ہے وہ سینسٹیو ایشو ہے، اور وہ اس ایشو کو میں قومی ایشو سمجھتا ہوں۔ شاید میرے کچھ دوست اس چیز کو سیریس نہیں لیتے اور میرے دوست دڑا دڑ اس کے پبلسٹی بھی کر رہے ہیں، اشتہارات بھی لگا رہے ہیں، لیکن میں جس طرح کے آزاد کشمیر سے باہر رہا ہوں، میری آدھی سے زیادہ زندگی گھر سے باہر ہی گزری ہے، تو میں آج چاہتا ہوں کہ اس پہ بات۔ آج کل ایک سروس چلی ہے پنڈی اسلام آباد میں تو کئی سالوں سے، لاہور میں کئی سالوں سے، 8-10 سالوں سے، اس سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں آج کل ہی چلی ہے۔ سروس کا نام ہے بائکیا، جس پہ ہر نوجوان اپنا موٹر سائیکل لے کے چل رہا ہے، اور ایک بائکیا نام کا ہیلمٹ، یعنی کہ گرین کلر کا ہیلمٹ لے کے وہ کچھ بھی اور وہ سواری اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا ہے، میں کہتا ہوں کہ حق حلال کی روزی کمانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ لیکن بالکل اسی طرح کچھ لوگ اٹھ گئے، انہوں نے رجسٹریشن آفس اوپن کی، اور وہ باقاعدہ بائکرز یعنی رائڈر سے، جو موٹر سائیکل چلانے والے حضرات ہیں، ان سے فیسز وصول کر رہے ہیں رجسٹریشن کے نام پر کہ جی ہم آپ کے رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میری تھوڑی بحث ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جی اتھارٹی لیٹر ہے، اور اتھارٹی لیٹر ہمیں کس نے دیا؟ کمپنی نے۔ تو کمپنی، کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی جا کے کمپنی کے شیئر لے سکتا ہے، کمپنی کا حصہ دار بن سکتا ہے، کمپنی کے نام پہ فرانچائز کھول سکتا ہے، اس کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن بحیثیت یہ ایک باشعور شہری آپ پر کچھ باتیں لازم ہے کہ وہ آپ نے کیا کرنا۔ فرسٹ آف آل، آپ جس شہر میں جس صوبہ میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے وہاں پہ کمپنی کھولنی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اس کمپنی کا فلانے صوبے میں رجسٹریشن ہے، فلانے ریاست میں رجسٹریشن ہے۔ اگر پنجاب سے بائکیا اسلام آباد جا رہا ہے تو اسلام آباد کا اینٹین الگ ہے۔ اسلام آباد میں جو آفس بیرر بیٹھا ہے یا اسلام آباد میں جو پرووائڈ کرے سروس، اسلام آباد سے جو کما رہے ہیں اس کے وہ الگ ٹیکس دے رہے ہیں، جو پنجاب سے کما رہے ہیں اس کا الگ ٹیکس دے رہے ہیں، جو سندھ سے کما رہا ہے وہ الگ ٹیکس دے رہا ہے، جو گلگت بلتستان سے کمائے گا وہ وہاں پہ اسی صوبے کو ٹیکس دے گا۔ الگ کا مطلب یہ کہ جو پنجاب میں چلا رہا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا، اسلام آباد میں چلا رہا ہے وہ اسلام آباد گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ لیکن اس ٹیکسز کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو چند ان کے، جس طرح اس کے مثبت پہلو، اس طرح منفی پہلو بھی ہیں، نیگیٹو پہلو جو ہے وہ بھی ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1، اگر کسی رائڈر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں اس کی موت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو کمپنی وہاں پہ آئی ہے اس کے پاس کیا ہے فیسلٹیز کے اس رائڈر کے خاندان کو، یا اس رائڈر کے مرنے پر، یا اس رائڈر کے زخمی ہونے پر، یا اس کے موٹر سائیکل ٹوٹنے پر کیا کچھ اس کو جو ہے انشورنس دی جائے گی۔ یہ کمپنی نے ابھی تک کوئی نہیں کیا۔ دوسری بات ہے کہ کوئی بھی رائڈر اٹھ کر کسی بچی کے ساتھ بدفعلی ہو جاتی، کسی کا موبائل چھینا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، 1000 معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار آیا وہ کمپنی ہے؟ نہیں ہوگی۔ کیوں جی؟ کیونکہ کمپنی کو تو صرف نوٹ چاہیے، بھائی اس نے آفس کھولے، اس کا کرایہ دے گا، اپنا خرچہ نکلتا رہے، اپنا کام بنتا، باڑ میں جائے جنتا۔ کتنی سی بات ہے۔ میری اس بارے میں جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں آزاد کشمیر کے جاوید صاحب، ان سے میری تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جو سروس مظفر آباد شہر میں چل رہی ہے ہم اس کو بالکل نہیں بند کر سکتے، یہ بڑا اچھی سروس ہے، ہر غریب روزی کما رہا ہے، اور ہر غریب اس سے فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہا ہے۔ جس سے رکشے والا 500 مانگ رہا ہے اس کو موٹر سائیکل 250 میں چھوڑاتا ہے۔ ایک غریب کا فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے بھی غریب کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ میں نے رجسٹریشن آفیسز کے بارے میں بات کی کہ جی آپ نے کچھ ایسا سین کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا کوئی ایسا چکر نہیں ہے، جب ہوگا تو ہم پراپرلی اس کو اناؤنس کریں گے۔ تو جو لوگ بائکیا کے نام پر جو ٹیکسز وصول کر رہے ہیں، جو فیسز لے رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کال کریے ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، بھائی آپ کے پاس کتنے ایک انفارمیشن ہے روڈ کی، آزاد کشمیر کے روڈز کے حالات، آپ کے پاس کتنی ایک انفارمیشن ہے کہ کون سے روڈ پہ کیا ہونا چاہیے، آپ کو کتنی ایک نالج ہے اس بارے میں کہ موٹر سائیکل کی فٹنس کیا ہے، آپ کو کتنی ایک نالج ہے کہ جو ٹائر لگا ہوا آپ کے پاس موٹر سائیکل آیا وہ ایکسپائر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ تو نہیں کہ جب تک چلتا ہے چلاؤ، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ہوتی ہے کہ بھائی اس اسٹیج سے تک وہ چیز پڑی رہے نیو،
تو بھی وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بائکیا کے نام پر, جو فیسز وصول کر رہے ہیں, جو پیسے بٹور رہے ہیں, ان سے میرا ایک سوال ہے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے دفاتر کھول کے جس سکون سے موبائل نمبر در در فیس بک پر شیئر کر رہے ہیں, یہ ان لیگل, اور یہ تب تک لیگل نہیں ہو سکتا جب تک AJ گورنمنٹ, آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ لوگ پراپرلی سرنڈر نہیں کرتے, ان کے پاس بیٹھتے نہیں, ان کے پاس جائیں بیٹھے بات کر کے بھائی ہمارے یہ مسائل ہیں, ہم یہ چیز لانچ کریں, اس کی یہ فوائد ہیں, یہ نقصانات ہیں. فوائد میں ہم گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس دیں گے, جب نقصان ہوگا تو اس میں گورنمنٹ نے کیا انشورنس نہیں ہے, گاڑی والے کو, سواری کو, دفتر والے کو, ہر چیز کو. جب تک آپ یہ انشورنس پلان نہیں بنائیں گے تب تک تو یہ سروس آپ رجسٹرڈ ہی نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ اگر کسی کی بات کرو گے جو رجسٹریشن والا بیٹھے تو کہتا ہے یار فلانے کو میں کیا جانوں, میں فلانا, وہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ بتانے لگ جاتا ہے. میری ایک سے بات ہوئی تو اس بیک گراؤنڈ بتایا تو میں نے اپنا بتایا, میں نے کہا یار مجھے سن میں کون ہوں. او جی اسرار بھائی یہاں پہ, میں نے کہا جی میں ہی ہوں. پھر اس کو بھائی صاحب کو پتہ چلا جی, پھر جی میں فلانا, میں تو صحیح جاننا آیا, پھر میں نے کہا چھوڑو یار. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سروس چلائی گئی ہے بائکیا کے نام پر, اور ہر بندے نے اپنے اپنے نام سے اور فیس بک پہ پوسٹ شیئر کروا رہے جی, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھائی آپ کا شکریہ کوئی نہیں ادا کریں گے, پراپر اپلیکیشن لے کے آؤ آزاد کشمیر میں, کوئی مسئلہ نہیں یار. اب یہ بہانے نہ کرو کہ انٹرنیٹ نہیں چلتا. سر جس بندے نے جہاں پہ بائکیں منگوانی ہر شہر میں انٹرنیٹ چلتا ہے. بائکیں کا سروس شہر میں اویلیبل ہے, نہ کہ نیلم کے پہاڑیوں پر. جس بندے کو مظفر آباد میں بائکیں چاہیے اس کے پاس مظفر آباد میں انٹرنیٹ سروس ہے, جس بندے کو ہٹیا میں چاہیے اس کے پاس ہٹیا میں انٹرنیٹ سروس ہے, جس بندے کو نیلم شہر میں چاہیے اس کو نیلم شہر میں انٹرنیٹ سروس ہے, جس بندے کو باغ میں چاہیے اس کو باغ میں انٹرنیٹ سروس ہے. ہر جگہ پہ انٹرنیٹ سروس ہے. جھوٹ تو اب چھوڑ دو نا کہ انٹرنیٹ سروس نہیں ہے. پراپر اپلیکیشن لے کے آئیں, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان پہ گرپ کرے, پراپر سے جو ہے نا ٹیکس وصول کریں اور بٹھائیں ان کو کہ 1% لے, 2% لے, 3% لے, جتنا بھی لیں. ابھی یہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں میرا خیال 10% لے رہا ہے بائکیا, تو آپ بھی وہاں پہ 10% لو بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کم سے کم جو میں جس بائک کے پاس ساتھ بیٹھوں گا, میں پتہ ہے کہ یار میں سکیور ہوں, میرے پاس جو 10-20 روپے وہ سکیور ہو, میرے پاس جو میرا فون ہے وہ سکیور ہو, میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا سکیور ہو. مجھے ٹینشن نہ ہو کہ بھائی میں کس ساتھ ٹریول کر رہا ہوں. یہاں پہ کئی واقعات ہوئے ہیں کہ بائکیا کے نام پہ انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے, جا کے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, جا کے وہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. یہاں پہ بچیاں بیٹھتی ہیں بائک, اسکول کالج کی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا بھائی اتنا کیا کہتے ہیں گاڑی شاڑی کا بک کرنے کے, بس وہ سمپلی موبائل اپنے اوپن کرتے ہیں اور ایپ سے بائکیں بک کر کے اور منگوا کے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. بعد میں ان کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں, چوری چکاری اس چیز سے ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ اس کے جو نیگیٹو پہلو ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اس پہ دیکھنا چاہیے. اگر جو لوگ اس طرح کے اپنے نام سے اپنی مرضی سے آفیسز کھول رہے ہیں تو ان آفیسز کو آپ کو دیکھنا چاہیے, ان پہ کاروائی کرنی چاہیے. اگر گورنمنٹ کاروائی نہیں کرتی, کل ان آفیسز کی وجہ سے بہت بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی سے وقت ہے. تو میرا آج ہی آزاد کشمیر گورنمنٹ کو انفارم کرنا تھا کہ جی آپ کے شہر میں یہ کچھ ہو رہا ہے, آپ کی ریاست میں یہ کچھ ہو رہا ہے, سوری, تو اس پہ آپ دیکھیں, دھیان کریں اور اس کا کوئی پراپر حل نکالیں, قانونی حل نکالیں, تاکہ ان لوگوں کو آپ ایک چھتری کے نیچے لائیں اور ان سے سوال جواب کریں, ان کے اوپر آپ اپنی گرفت کریں, تاکہ اس چیز کو لیگلی چینلائز کیا جائے. تو آج کے لیے اجازت چاہوں گا, اپنے اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.